السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے کھانا یا نصیحت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں شیخ چلی نام کا ایک شخص رہتا تھا، جو صرف نام کا ہی چلی نہیں تھا بلکہ اس کی حرکتیں بھی ویسی ہی تھی۔ وہ ہمیشہ جلدی میں رہتا تھا اور کسی کی بات کو پوری توجہ سے نہیں سنتا تھا۔ ایک دن شیخ چلی کو شہر جانے کا موقع ملا۔ راستے میں اسے ایک بزرگ ملے جو درخت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شیخ چلی نے دیکھا کہ بزرگ اپنے سالن میں بہت زیادہ لیموں کا رس ڈال رہے ہیں۔ شیخ چلی نے فوراً آواز لگائی، بزرگ اتنا کھٹا سالن کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کے دانت کھٹے نہیں ہوں گے کیا؟ بزرگ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا یہ لیموں کا رس نہیں، ایک بہت قیمتی نصیحت کا نچوڑ ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ دراصل ایک ایسا راز ہے جو شیخ چلی نے ان کی بات کاٹ دی۔ نصیحت؟ ارے بزرگ، نصیحتیں تو ہم روز سنتے ہیں، مجھے نصیحت نہیں، بھوک لگی ہے، کیا آپ کے پاس کوئی لذیذ چیز کھانے کو ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، اگر تم نصیحت نہیں چاہتے تو یہ لو۔ انہوں نے اپنی روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا سالن میں ڈبو کر شیخ چلی کو دیا۔ شیخ چلی نے جلدی سے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا اور جیسے ہی اس کا ذائقہ چکھا، اس کا منہ عجیب و غریب شکل میں بگڑ گیا۔ وہ چیخ پڑا، اوہ یہ تو بہت ہی زیادہ کھٹا ہے، یہ لیموں کا رس نہیں، خالص سرکہ ہے۔ بزرگ ہنسے اور کہنے لگے، میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ لیموں کا رس نہیں، سرکہ ہے، اور یہ سالن بھی کھانے کے لیے نہیں بلکہ ضدی اور جلدی کرنے والے لوگوں کو صبر سکھانے کے لیے ہے۔ تم نے میری پوری بات سننے کا صبر نہیں کیا، اس لیے نصیحت کے بجائے تمہیں سرکہ ملا۔ شیخ چلی کا منہ کھٹا ہو چکا تھا لیکن اسے بات سمجھ میں آ گئی۔ سبق: جلدی میں لیا گیا فیصلہ یا آدھی سنی ہوئی بات ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے ہمیشہ صبر سے کام لیں اور پوری بات سنیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کو پہلے غور سے دیکھ لیا کریں۔ شکریہ۔